یہ بتائیے گا کہ افرادی قوت جو باہر بھجوا رہے ہیں کیا نئے اہداف مقرر کیے گئے ہیں اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں ہمارے جو پرائم منسٹر آفس ہے اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ بڑا انہوں نے تاکید کے ساتھ اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو ہماری 7 کروڑ لیبر فورس ہے پاکستان کی، نوکری ملنی بڑی ضروری ہے۔ یا تو پاکستان میں نوکری ملے ان کی تعلیم اور قابلیت اور ان کی جتنی بھی ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کے لحاظ سے، ورنہ پھر باہر جاب ملے۔ اب 7.5-8 لاکھ بندہ باہر جا رہا ہے، جو $30 بلین کی ریمیٹنس آتی تھی۔ الحمدللہ اس سال ہماری کوشش ہے کہ یہ 8 8.5 9 لاکھ تک چلا جائے، لیکن ہمیں جو ہدف دیا ہے پرائم منسٹر آفس نے وہ ہے کہ کم از کم 10 لاکھ ویل پیڈ جابز کے اوپر پاکستانی یہاں سے پراپرلی ٹرین ہو کے جائیں اور $40 بلین تک ہماری ریمیٹنس آئے۔ اس چیز کے اوپر پھر ایک پورا روڈ میپ بنایا گیا ہے کہ اس میں سکلڈ لیول جو ہے وہ کتنا ہے، یعنی اگر ایک شیف سکلڈ جاتا ہے تو اس کی اور سیلری ہے، ایک بندہ ویسے کہے میں ہانڈی شانڈی بنا لیتا ہوں تو اس کی پھر اور طریقے کی سیلری ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ کئی ملکوں میں جا کے فیڈ بیک لینے کا موقع ملا ہے، ہماری لیبر کی نا ایک لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، گھر میں کوئی ملازم رکھتا ہے نا باہر تو وہ سنبھال ہی لیتے ہیں گھر کو، گاڑی، ڈرائیور، بچوں کو چھوڑنا، ہانڈی روٹی چیزیں۔ فیکٹریوں میں جاتے ہیں تو وہ فیکٹریاں کہتی ہیں جی کہ ہماری O&M کی کاسٹ، مینٹیننس اینڈ ریپیئر کی کاسٹ اتنی کم ہو گئی ہے کہ یہ کوئی چیز خراب ہی نہیں ہونے دیتے، یہ نہیں کہتے کہ دس از نن آف مائی جاب، آپ فلاں کو بلائیں، نو دے ول ٹیک کیئر آف مینی تھنگس۔ صرف ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اور جس پہ بڑی تگ و دو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ لوگوں کی تعداد بڑھائیں۔ اس پہ جو پرائم منسٹر آفس نے ہمیں تاکید کی ہے، آلدو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے PMDC، نرسنگ کونسل، پاکستان انجینئرنگ کونسل، نیوٹیک، سارے ٹیفٹاز، ہر وہ ادارہ جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، ووکیشنل ٹریننگ دیتا ہے، ان سارے ریگولیٹرز کو کمبائنڈلی ہم اس چیز میں پرو رہے ہیں کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ نکلے، یہ سپلائی سائڈ آ گئی، اور جو ہم دنیا سے اپرچونیٹیز لے کے آئے ہیں، تقریباً اب دنیا میں نالج اکانومیز میں ہر سال 1 کروڑ سیٹیں نکلتی ہیں، لوگوں کو چاہیے۔ ایسے ایسے ملک ہیں، جاپان، ان کے کھیتوں میں کام کرنے والا بندہ نہیں ہے، یعنی کوریا والے تو شہروں کے شہر خالی ہو رہے ہیں، 0.5-0.7% ان کا گروتھ ریٹ ہے۔ ان کروڑ نئی جابز میں پاکستان کا کتنا حصہ ہے؟ پاکستان اکیلا تو نہیں ہے، انڈیا کمپیٹ کر رہا ہے، فلپین ہے، بنگلہ دیش ہے، نارتھ افریقہ جاب مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ سو ہماری یہ کوشش ہے کہ جہاں ہمارے بندے یعنی انسکلڈ بھی جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ بھی اسکل لے کے جائیں، اور یہ نہ کہا کریں یہ برین ڈرین ہے۔ آج آپ جن لوگوں کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ماں باپ کو دکھاتے ہیں، جو آپ کو ایک ریڈیالوجسٹ اور اچھے اچھے سائنٹسٹ اور باہر کے ٹرینڈ جو ہے آپ کو آرکیٹیکٹ اور سارے ملتے ہیں، یہ بھی لوگ کبھی باہر گئے تھے۔ اچھا سر، UAE والا بتا دیں کہ آپ نے کمیٹی کو بتایا کہ UAE کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی جو اسکلڈ جی ورک ویزے کے حوالے سے اسکلڈ ہے یا لوگ جابلیس ہو کے آ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، تھوڑا سا آپ اس میں نا بے شمار لوگ آپ یہ کہیں کہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ ایفیشینٹ ہے، جہاں بندہ فرض کرو ڈھیلا کام کرے گا تو وہ یہاں بھی اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح ہر فیکٹری یہ دیکھتی ہے کہ میری نئی ڈیمانڈ کتنی ہے، اسی طرح کنٹریز کی ڈیمانڈز بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب سعودی عرب میں 2034 میں ورلڈ کپ آ رہا ہے، ان کے آگے آگے ایشین گیمز آ رہی ہیں، کچھ اور قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو لاٹ آف لیبر سیگمنٹ جو ہے ہمارا 3.5-4 لاکھ سعودی عرب کے رخ میں ہے۔ قطر اور UAE کی مارکیٹس میں اب سکلڈ لوگوں کی، بینکرز کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی، ٹیکنیشینس کی، مینیجیریل لوگوں کی ڈیمانڈ ذرا بڑھ گئی ہے۔ جو دوسری ڈیمانڈ ہے وہ ان کی اپنی چوائسیز ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بندے آرڈر بھی ہیں۔ اب آرڈر اگلا پارٹی جو ہے وہ کتنا اٹھاتی ہے، لیکن فارچونیٹلی ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ UAE سے بھی آ گئی ہے زیادہ اور ادھر بھی آ گئی ہے، اور 1 سال میں صرف $5 بلین ایکسٹرا ریمیٹنس آپ کی ورکرز ریمیٹنس ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو اپنی بیٹھ کے باہر مارگیجز کو پے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو ڈالر بھجواتے ہیں۔ تو $6 بلین کا IMF پروگرام ہے، اور بغیر کوئی خاص یعنی ایکسٹرا ایفرٹ کیے ہوئے آپ دیکھ لیں اللہ پاک کا کرم ہوا ہے۔ سر مینلی سر کن کنٹریز میں پاکستانی اسکلڈ ورکر جا رہا ہے؟ مینلی تو جی GCC کنٹریز جسے ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں اس میں جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں تو ہمارا 3.5-4 لاکھ جاتا ہے،
قطر ہے, UAE ہے, بحرین ہے. اب جو نئی مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں وہ جرمنی آگے آ رہا ہے یورپین یونین کو ساتھ لے کے, کیونکہ جرمنی کے 27 ملک اپنا انفرادی فیصلہ نہیں کرتے, وہ پھر یورپین یونین سے پوچھتے ہیں. فن لینڈ آ رہا ہے, اٹلی اب ہم سے MOU کرنے کی, لیکن وہ اپنے لحاظ سے ٹیسٹ لے کے ان لوگوں کو جن کی وہ ڈیمانڈ دیں گے صرف وہی لوگ جائیں. سر UAE میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ وہاں آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان کی جاب ختم نہیں ہو رہی, لیکن ان کی کنٹری نے ویزا رینیو نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے وہ جاب لیس اور نئے ویزوں کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا کوئی بات چیت چل رہی ہے. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ لیبر مارکیٹ ڈائنامکس اور فلکچویشنز آتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ کنٹری جس کی اپنی آبادی ہی ساری 85 لاکھ ہے, تو وہاں انہوں نے تھوڑے سے کوٹے بھی بنائے ہوتے ہیں کہ پاکستان فرض کرو 16 لاکھ ہوئے گا, انڈیا 24 لاکھ ہوئے گا, بنگالی اتنے ہوئیں گے, فلپینز اتنے ہوئیں گے, ورنہ پھر نا وہ ان کا ایک ایتھنک مکس کا ایک فلیور ہے جس کو انہوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی آلریڈی وہاں 18.5-19 لاکھ ہے. ہمیں اس کا اسکل مکس امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہر کنٹری کو ایک رائٹ ہے, جیسے آپ کے محلوں میں دائیں بائیں بھی ہوتا ہے کہ یار اس کیٹیگری کے اتنے ایک لوگ رہنے ہیں. آنیسٹلی وہ لوگ جو کام کرنے کے اہل ہیں, جن کی تعلیمی قابلیت, سرٹیفکیشن, ان کی لینگویج سکلز, ان کی پرسنالٹی کا نستعلیق ہونا, یہ اگر جینونلی اپیل کرتا ہے, کیونکہ امپلائر ہمارے کہنے پہ نہیں, وہ خود آ کے انٹرویو کر کے یا آن لائن انٹرویو کر کے بندے کو اٹھاتا ہے. سو اف پیپل ہیو کیلیبر تو ان کو 5-5, 6-6 ہزار, $10,000 کی بھی جاب مل رہی ہے. لیکن جو بالکل ہی فارغ ہیں وہ جا کے $350 میں صفائیاں بھی کراتے ہیں. ہماری نرس $4,000 میں کویت میں, یعنی وہ اس کا کھانا پینا فری, ہر چیز فری. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے اسپتال خالی کر دیں. سو جس چیز پہ گورنمنٹ کا فوکس ہے, ہمارے منسٹر صاحب کا, آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا, وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں 19,500 انجینئر بن رہا ہے تو پھر یہ 30,000 کیوں نہیں بن رہا, تاکہ اس میں سے ڈومیسٹک مارکیٹ بھی فیڈ ہو, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اور باہر بھی لوگ جائیں. سر, سعودی عرب اور UAE میں جو پاکستانی بیکاریوں کا ایشو ہوا تھا, اس سے بھی کیا پاکستان کی جاب مارکیٹ افیکٹ ہوئی؟ نہیں دیکھیں, اب بیکاری بھی اللہ کرے ایسی کسی پہ نوبت نہ آئے کہ وہ آئے, لیکن یہ ہمارے جو ورکر ویزا والے لوگ ہیں یہ بیکاری شکاری نہیں بنتے, یہ کام والے بندے اپنا سیکھ کے تعلیم لے کے باہر گئے ہیں. اب اگر کوئی صلاح بنا کے وزٹ ویزے پہ گیا ہے اور وہ کوئی ایسی کسی گینگ کے ہتھے چڑھ گیا ہے یا اس نے ایسی بات کر لیا, تو ایک تو وہ خود ہی ہاتھ یا گوڈا ہلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, پھر انہوں نے ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو بیسیکلی FIA ہمارے کچھ قوانین میں سکم تھا. مثال کے طور پہ جب لوگ وہاں سے ڈیپورٹ ہوتے تھے تو یہاں سے عدالتوں سے بری ہو جانا. بری کیوں ہوئے کہ جی یہاں تو مانگنا جرم ہی کوئی نہیں ہے, یہ بیکاری ہے تو چلو کسی نے اللہ واسطے اس کو دے دی ہے. اب اس کی ڈیفینیشنل امینڈمنٹس آ رہی ہیں, بل پاس ہوا ہے. اب جیسے ہی جیلوں سے کوئی لوگ ڈیپورٹ ہونے لگتے ہیں کسی اپنے جرم کی وجہ سے, جرم کس معاشرے میں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, انڈین زیادہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں پاکستان سے, ذرا اس پہ بھی ریسرچ کیجیے گا. سر اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ایجنٹس لے کے جاتے ہیں نا جاب دلانے کے لیے, وہ وہاں لے جا کے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں, پھر انہیں بھیک مانگنی پڑتی ہے. اچھا نہیں, یہ تھوڑا ایک اس میں اوور اسٹیٹمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ورکر ویزا ہے یہ اتنا کوئی, آپ ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیں. ورکر ویزا اتنی ایک سمارٹ چیز ہے کہ آپ جو بندہ باہر جا رہے ہیں نا, ہمیں اس حد تک پتہ ہے اس کو کس کمپنی نے بلایا ہے, کتنی تنخواہ پہ, اس کا پیکج کیا ہے, اس کا فارن سروس ایگریمنٹ کے اوپر ٹھپا لگتا ہے, وہ پروٹیکٹر اور ویزا, تب جا کے تو FIA اسے چھوڑتی ہے کہ اب جہاز میں بیٹھو, کیونکہ آگے تو ورنہ بدنامی ہے کہ وہ کوئی جعلی کام کر کے جا رہا ہو. باقی اگر کوئی ہاسٹائل بندہ ہے, کوئی اسائلم سیکر ہے, یعنی دیکھیں اگر ایک بندہ گجرات منڈی بہاؤالدین سے 5 لاکھ روپیہ دے کے سعودی عرب میں جاب پہ جا رہا ہے اور عزت کی روٹی کمانا چاہتا ہے, تو آپ 40 لاکھ روپیہ دے کے ڈوبنے کیوں جاتے ہیں؟ وہ پرپز ہے کہ وہ سوشل ایشو ہے, اکنامک ایشو نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمارے ہمسائے میں جا کے بیلجیم میں اور واپس آیا اور ڈالروں میں ویلیں دے رہا ہے, تو میری تو ماں نے مجھے ڈنڈے مارے ہیں, ابھی تو ایتھے کی کر رہے ہیں, جا ڈب, سمجھ رہے. تو یہ دیز آر کائنڈ آف ڈفرنٹ کائنڈ آف سوشل ایشوز ہے, اور اس کے اوپر بھی زبردست آن سلاٹ ہوا ہے. جو گینگز بسٹ ہوئے ہیں, FIA کی اپنی بڑی تطہیر ہوئی ہے. مطلب ہم نے یورپین یونین کو کہا ہے کہ بھئی ہمارے تو بندے عزت سلجھاؤ کے ساتھ 7-8 لاکھ اگر یورپ جا رہے ہیں تو ہمیں کو ضرورت ہے کہ ہم بوٹوں میں بھی بھر کے بھیجیں. بالکل اتنا سخت نوٹس لیا ہے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے. سو پرپز اس بات کا ہے کہ ہمارے ینگ پاکستانی اسمارٹ پیارے, وہ اگر تمیز سے اور اپنی تعلیم سمجھتے ہوئے دنیا میں جائیں تو اتنا بڑا سکوپ ہے
یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بندہ جس کو کوئی اس کے گاؤں میں نہیں کوئی جانتا تھا، 10 سال بعد جب وہ اپنا کاروبار کر کے واپس آتا ہے نا تو اس کی جیب میں پیسہ بھی ہوتا ہے، اس کے بچے پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں، اب وہ یہاں ایک نیا سٹارٹ اپ بھی کرتا ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں، سوشل کیپٹل بھی ہے۔ کون سا اسلامی بزرگ ہے جس نے باہر کے سفر نہیں کیے؟ کون سا وہ دنیا کا ترقی یافتہ بندہ ہے؟ آپ کے اپنے جرنلسٹ سب سے جید وہ ہیں گے جنہوں نے کئی اداروں کی جا کے رپورٹنگ کی ہے، باہر ٹریننگ لی ہے۔ کوئی ٹائم تھا اسلامی دنیا میں لوگ باہر سے آتے تھے، آج ہمیں بھی جانا پڑتا ہے۔ ہم نے جب تعلیم حاصل کی تو ہماری کنگ ایڈورڈ میں کئی ملکوں کے اسٹوڈنٹ آ کے پڑھتے تھے، اب کوئی ٹاوا نظر اسلامک یونیورسٹی میں آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو سر۔